میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی آگے جا کے تفصیل بتاؤں گا، تو تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شفقت عوان سے شروع کرتے ہیں۔ شفقت عوان ہمارے سرگودہ سے ایم این اے ہے، یہ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، وکیل ہے۔ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا، ان کے ڈیروں کے اوپر آئے، وہاں سے جھوٹے پرچے دیے گئے، انہیں رابطہ کیا گیا کہ آپ خان کو چھوڑ دیں اور اس ترمیم پہ ووٹ دیں، ورنہ آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی بحال کر دی جائے گی۔ پھر دوسرا نام مبین عارف جٹ کا ہے، جو کہ ملک سے باہر ہے، ینگ ایم این اے ہے گجرانوالہ سے۔ ان کے والد کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا، ایک ایم این اے 10 لاکھ کے نمائندے کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے پر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگے لگا لوں، میرے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، فیملی، بچے بیٹوں کو تنگ کیا گیا۔ ان کی ساری فیکٹریز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، گھروں کے میٹر اتار لیے گئے ہیں، ایف آئی آرز دے دی گئی ہے، اور دا فیملی از آن دا رن۔ اب دوسرا جو ہے وہ جمشید دستی صاحب ہیں، دہشت گردی کے ایف آئی آرز، گھر میں فیملی کو تنگ کیا، بیگم کو تنگ کیا، دوستوں کو تنگ کیا، بھتیجے کو اغوا کر کے لے گئے، اور اس وقت وہ بھی بیچارے جو ہے ہی از آلسو آن دا رن۔ اگر آگے ہم آ جاتے ہیں، ساہیوال والا عثمان ہمارا جو ایم این اے ہے، اس کے کوئی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے اسے وہاں گورنمنٹ نے بلیک میل کیا، اور تب سے وہ غائب ہے، اس کا وہ روپوش ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو اس پہ ٹارچر بھی کیا گیا بقول اس کے چچا کے، جس نے ہمیں بتایا کہ جی وہ تنگ ہے، ڈرا ہوا ہے اور بڑا پریشان ہے۔ پھر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد میاں غوث پہ، جو ایک بڑے ہی شریف آدمی اور بڑے محترم ہیں اپنے علاقے میں، ان کے اوپر زمینوں کے کیسز کیے گئے ہیں، جھوٹے کیسز اینٹی کرپشن میں کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن کا تو خیر یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے پنجاب میں، ہر ایم این اے کے اوپر اینٹی کرپشن کا کوئی نہ کوئی ریفرنس جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل، اینٹی کرپشن کے ایف آئی آرز ہے، ڈیرے، بھائی کو اٹھایا، عزیزوں کو تنگ کیا، وہ بھی جو ہے وہ اس وقت وہ روپوش ہے۔ خواجہ شیراز صاحب، آپ نے ٹی وی پہ بھی اس دن سنا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ملازموں کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، فیملیز کو اٹھا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، چھاپے لگا رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ اپنا ووٹ دے دیں آئینی تک۔ اور ہی کیم آن ریکارڈ، وہ اگلے دن نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے ساری گفتگو سنا رہے تھے۔ خواجہ شیراز صاحب کے بعد ملک حامد ڈوگر صاحب کو دیکھیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہے، اور ان کے اوپر جس وقت کوئی ایسی موو شروع ہوتی ہے، ان کے ڈیروں کے آگے جو ہے پولیس تو خیر جیسے ہی کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے، ہر ممبر نیشنل اسمبلی کے دروازے کے آگے مجھ سمیت وہ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے، چھاپے مارتی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ دے دیتی ہیں۔ جاوید وڑائچ ہمارے ایم این اے ہے، ان کے ڈیرے پہ، ان کے گھر پہ اس کو مسمار کرنے کی، اس کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، دیواریں گرا دی گئیں، پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا۔ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ صرف وہ کروا دیں، وہ جو ووٹ ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں دے دیں۔ اویس جکھڑ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آریں کی گئی ہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی فیملی کو تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ینگ لیا سے ایم این اے ہے۔ سینیٹر فلک ناز چترالی پہ ایکسٹریم پریشر ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اون چودھری صاحب ہے، یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، میں یہ بات آپ کو یاد کراؤں کہ جن لوگوں کو ٹیلی فونوں کے اوپر آپ دھمکیاں دیتے رہے ہیں، آپ کے کال ریکارڈنگز بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ سو ٹائم آنے پہ یہ سب کال ریکارڈنگز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی پارٹی۔ ہم بالکل پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس کر جائیں۔ مطلب آپ لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے کی، 80 کروڑ سے ارب روپے تک۔ وہ شفقت کو انہوں نے 70-80 کروڑ روپے تک کی جو ہے وہ انہوں نے دی، آفر دی ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب ملک سے باہر تھے، ان کے بیٹے کو جو صاحب کا ایم پی ہے اس کو پہلے اٹھایا، 6-7 دن رکھا، پھر وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے کوئی ریٹ ویٹ کی ہوئی تھی، اور آنے کے بعد اسی دن دوبارہ ان کے بیٹے کو، احسن اس کا نام ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ ان کی بیگم کا مجھے فون آیا کہ دیکھیں جی حکومت کیا کر رہی ہے اور کس لیے کر رہی ہے، صرف ایک آئینی ترمیم کے ووٹ لینے کے لیے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو، ان کو فیملی کو اغوا کیا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، اور اوبیسلی ایک آدمی کی فیملی اغوا ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہے سارا۔ سینیٹر فوزیہ ارشد، ان کے میاں جو ہے وہ امبڈسمن آفس کے اندر ریٹائرڈ سیکرٹری وہاں کام کر رہے ہیں، انہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی نوکری کا وہ کریں گے اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا سینیٹر فوزیہ ارشد نے۔
تو آپ یقین کریں بے حیائی اور بے غیرتی کی حد دیکھیں کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ سینیٹر صاحبہ کے ہسبینڈ نے ریزائن کر دیا ہے نوکری سے، استعفیٰ دے دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا مگر عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ذہن میں رکھیے گا یہ نام اور اپنے ایم این ایز اور اپنے سینیٹرز کی قربانیاں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سعد اللہ بلوچ، ان کی فیملی کو اغوا کر لیا، بارہا ہم آپ کو کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور اب وہ سیف جگہ کے اوپر ہے کیونکہ آپ کے خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف کر لیں۔ چودھری الیاس، ان کو تنگ کیا، ان سے پہلے زبردستی ایک کروایا گیا سائن کاف لیگ کا وہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اور انہوں نے پھر کہا بھی صحیح کہ جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے ایس آئی سی کا ایفیڈیوٹ بھی دیا، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ایفیڈیوٹ بھی دیا، مگر وہ انٹرٹین نہیں ہوا اور وہ زبردستی تلے رہے ان کو بلیک میل کرنے پہ۔ فیاض چگر کے حوالے سے میں کہہ دوں، ان کا جوان سال بیٹا، 16 سالہ بیٹے کو یہ حکومت جو ہے انہوں نے اغوا کر لیا اور اس کو زد و کوب کرتے رہے، اور جو ہے وہ اس کیا چاہیے، صرف آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے۔ معظم جتوئی جو ہے ان کے ساتھ جھوٹے پرچے دیے، ان کو تنگ کیا، وہ ملک سے باہر ہے۔ کیا چاہیے؟ آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے۔ مجھے اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا مگر میرے تقریباً سارے کے سارے 100% جو وہ وسائل ہے، ذرائع ہے آمدن، وہ سارے بند کر دیے گئے۔ ایف آئی آرز جو ہے وہ کبھی اینٹی کرپشن والے آ جاتے ہیں اور کبھی جو دہشت گردی والے آ جاتے ہیں اور کبھی دفعہ 144 والے آ جاتے ہیں۔ کوئی ایم این اے ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایف آئی آرز نہ ہو رہی ہوں، کوئی ایم این اے ایسا نہیں ہے جس کے گھروں کے اوپر، یہ بھی میں اس دن دیکھ رہا تھا فیصل آباد سے علی سفراز کے گھر کے آگے بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہمارے میجورٹی ایم این ایز ہیں، میجورٹی سینیٹرز ہیں، وہ چھپائے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی فیملیز کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ، میں ورکر سے مخاطب، اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ، ان کے بچے، ان کے بہن بھائی، مائیں بہنیں، بیٹیاں، ان کے بزرگ، ان آپ کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے، وہ سب کس کرب اور اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور سب کے سب صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ خان کی امانت ہے جو آپ نے دی ہے اور وہ خان کے حکم کے مطابق آگے دینی ہے۔ ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کو دعائیں چاہیے تاکہ یہ استقامت سے کھڑے ہو سکیں۔ جو کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک، انہوں نے آپ کا سر نہیں جھکایا، اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ہے، اور یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں کس کس کا آپ کو نام گنواؤں، کہاں کہاں کس کس ایم این اے کے اوپر کیا کیا ٹارچر ہوا، کس کس کو کیسے تنگ کیا گیا۔ کے پی کے اندر بھی ایم این ایز ہے، ڈاکٹر امجد کو بھی انہوں نے تنگ کیا، ادھر سے سہیل سلطان کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی وہ بدلو نہیں تو ہم تمہارے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے، وہ جو ہمارا کے پی کے سے ایم این اے ہے، کہ جی تم کہیں اٹارنی آفس میں کام کرتے تھے اور اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ سارے کھیل، یہ سارے تماشے، میں آپ کو کیا بتاؤں، داستانیں ہیں ظلم کی آپ کے ایم این ایز اور آپ کے سینیٹرز پہ، مگر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ورکرز کو کہوں گا کہ وہ ساری قربانیاں آپ کے لیے دے رہے ہیں، تو ان کو اگر روکا تھا تو روکا اسی لیے تھا، اور رکنے کے باوجود بھی وہ اس سارے ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں کیونکہ خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف رکھنا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ سارے محفوظ رہیں، اور اس آئینی ترمیم کو روکنے کی جنگ میں یہ صف اول کے مجاہد ہیں۔ آپ کا ان کے لیے دعا بڑا ضروری ہے، آپ کی اپریشیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے۔